انشاءاللہ الرحمن جتنا ہماری قسمت میں ہوگا وہ ہمیں مل کے رہے گا, ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا. ایک اور حدیث آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک فرشتہ تعینات کر دیتے ہیں جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, اور اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس کی تقدیر کے کچھ فیصلے کرتا ہے کہ یہ جو ہے نا لڑکا ہوگا, یہ لڑکی ہوگی, یہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا, اس کی موت کا وقت کیا ہوگا, اس کا رزق کیسا ہوگا. یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی تبھی ڈٹرمن ہو جاتی ہیں جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. تو اس کی موت کا وقت بھی مقرر ہے, اس کا رزق بھی مقرر ہے, اتنے نوالے کھا کے مرنا ہے, اس سے پہلے یہ جو ہے نا مر نہیں سکتا. تو یہ کچھ چیزیں جو کہ پہلے سے ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں, اس لیے اس پہ ٹینشن نہ لیں آپ. یعنی لوگ ابھی مال کے پیچھے اتنی ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں کیسے ہوگا کیا ہوگا. بھائی مل جائے گا, جتنا آپ کو ملنا ہے وہ مل جائے گا. آپ صرف اتنی محنت کریں کہ راستہ حق حلال کا تلاش کر لیں, بس اتنی محنت کر لیں. باقی چھوڑیں کہ جی میں یوں کر لوں, کسی کو میں چونا لگا دوں, کسی کے ساتھ فراڈ کر دوں, کسی کے ساتھ کرپشن کر دوں. یہ دو نمبری سے بھی آپ کے پاس حرام کا مال آنا تھا, یہ دو نمبری آپ نہ کرتے, یہی پیسہ آپ کو خدا کی قسم حلال طریقے سے مل جانا تھا. اللہ پہ توکل ہونا چاہیے. جس طرح چڑیاں توکل کرتی ہیں, اللہ پہ توکل کرو, اللہ پہ بھروسہ کرو. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح عطا فرمائے گا جس طرح پرندوں کو اور حیوانوں کو عطا فرماتا ہے. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ابن آدم اپنے رزق سے بھاگے, اپنے رزق سے فرار ہو, یعنی اپنے رزق کی طرف نہیں جا رہا, بھاگ رہا ہے, تو اس کا رزق اس کا پیچھا کرے گا جس طرح موت اس کا پیچھا کرتی ہے. جیسا آتا ہے نا کلو نفسن ذائقۃ الموت, ہر بندے نے مرنا ہے, موت سے کوئی بندہ بچ کے تو نہیں جا سکتا. بالکل اسی طرح سے آپ اگر اپنے رزق سے بھاگنا بھی چاہیں, آپ کا رزق آپ کو مل کر رہے گا. جس طرح موت آپ کو مل کر رہے گی, رزق بھی آپ کو مل کر رہے گا. جب تک آپ کے حصے کا رزق آپ کو نہیں ملتا, آپ کو موت واقع نہیں ہو سکتی. اب سوال یہ, آپ کا رزق کیا ہے؟ وہ جو آپ کے پاس بینک میں نہیں, آپ کا رزق وہ ہے جو آپ نے استعمال کیا ہے. جو کچھ آپ نے کھا لیا, جو کچھ آپ نے پہن لیا, جو کچھ آپ نے استعمال کر دیا, وہ آپ کا رزق ہے. جو بینک میں رہ گیا وہ آپ کا تھا ہی نہیں, وہ تو اب آپ کے ورثاء میں تقسیم ہوگا, وہ تو آپ کا مال تھا ہی نہیں. اب آپ نے کہا جی میرے پاس $1 ملین ہیں, آپ کے پاس 1 ملین نہیں ہے, آپ کے پاس وہی کوئی 100,000 ہے جو آپ نے استعمال کیے تھے, جس میں آپ کا پلاٹ بھی آ گیا, گاڑی بھی آ گئی, کپڑے بھی آ گئے, کھانا بھی آ گیا. یہ آپ کا ٹوٹل رزق تھا, وہ آپ کو مل گیا, اب آپ کی موت آ گئی. یہ جو بینک میں رہ گیا, اب پتہ نہیں یہ کون اڑائے گا, یہ تو مجھے نہیں پتا, یہ کدھر جائے گا. ورثاء آپس میں لڑائیاں کریں گے, جائیداد پہ جھگڑے ہوں گے, یہ مجھے نہیں پتا. لیکن بہرحال وہ آپ کا نہیں تھا, آپ نے کما لیا. آپ کو لگتا تھا, خوشی محسوس ہوتی تھی کہ بینک میں نمبر بڑھ رہے ہیں, لیکن وہ ایسے نمبر ہیں جن کو کبھی آپ نے ہاتھ ہی نہیں لگایا. ایسا رزق, یہ کیسا رزق ہے کہ جن کو کبھی ٹچ ہی نہیں ہوا, آپ کے کبھی ہاتھ سے ہی نہیں گزرا. بینک میں تھا, بینک میں رہا. اب تو کرنسی, اب تو کیش بھی نہیں ہے, اب تو سارا ڈیجیٹل چل رہا ہے. زبانی کلامی کسی نے کہا جی میں نے آپ کے اکاؤنٹ میں 2 لاکھ ٹرانسفر کر دیا. اچھا جی, ہوا میں کہیں ہو گئے ہوں گے ٹرانسفر, میرے تو ہاتھ میں نہیں آئے. کسی نے کہا جی وہ 1 ملین آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا. اچھا جی بہت اچھی بات ہے, میں یہاں پہ تسلی میں بیٹھا ہوں کہ میرے اکاؤنٹ میں 1.2 ملین پڑا ہوا ہے, لیکن وہ 1.2 پتہ نہیں میری قسمت میں ہے یا نہیں ہے. اکاؤنٹ میں تو کہہ رہے ہیں, میرے ہاتھ سے وہ گزرا ہی نہیں کبھی. تو قسمت میں آپ کی وہی ہے جو آپ نے استعمال کیا ہے. اسی طرح سے آگے اب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی بندے کے بارے میں, وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا, اور یہ وہ شخص تھا جو لوگوں کی وراثت دونوں ہاتھوں سے کھا جاتا تھا. اب اس کی نیچر سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ وہ شخص جو مال کے آنے پہ کہتا تھا اللہ نے میرے پہ کرم کر دیا, مال رکا تو شور مچا دیا, میں بے عزت ہو گیا, میری شرمندگی کا باعث بن گیا. یہ یتیم کا اکرام نہیں کرتا تھا, مسکین کو کھانے کھلانے کی بات بھی نہیں کرتا تھا, کسی کو نصیحت بھی نہیں کرتا تھا, اور یہ وہ تھا جو وراثت کھا جاتا تھا. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. جتنے کیسز میرے پاس آتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر, اسلام آباد کے اندر, جو بھائی بہنوں کا حصہ کھا رہے ہیں, فلانے کے حصے کھا رہے ہیں, اور کہنے کو سارے مسلمان ہیں, اللہ کے ماننے والے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے, ان کی راہ پر چلنے والے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو دونوں ہاتھوں سے مال کھا گیا, ان کے وراثت کھا گیا. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, اور اس کے دل میں جو ہے وہ مال کی محبت تھی. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. لیکن اس کے دل میں کس کی محبت تھی؟ مال کی. اچھا اب یہ بات جان لیں کہ مال ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, مال ہونا بری بات نہیں ہے. ہمارے پاس اگزامپلز ہیں ہسٹری میں, بڑے بڑے مالدار لوگ گزرے ہیں. سیدنا عثمان بن عفان کتنے مالدار تھے, سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کتنے مالدار تھے. ان کے بارے میں کسی نے نیٹ ورتھ کیلکولیٹ کی, وہ کہتے ہیں اس وقت اگر وہ ہوتے تو وہ ملٹی ٹریلینئر ہوتے, ملٹی ٹریلینئر, ڈالرز میں بات کر رہا ہوں. اس وقت جو سب سے زیادہ آپ کو ٹاپ پہ لوگ نظر آتے ہیں یہ ایلون ماسک, مارک زکربرگ وغیرہ اور بل گیٹس, یہ سارے کے سارے تقریباً آپ کہہ لو کہ جیف بیسوس وغیرہ, یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً $280 ملین to $300 ملین پہ.
280 ملین to 300 ملین ڈالرز ان کی نیٹ ورتھ ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اگر ابھی حیات ہوتے تو وہ ملٹی ٹریلینئر ہوتے, یعنی بل گیٹس کو وہ اپنا خادم رکھ سکتے تھے کہ بیٹا آپ تو کام چھوڑیں نا, آپ تو لگے میرے نوکر, 300 بلین یہ پکڑو, چلو جہاں پہ خانسامے کی ڈیوٹی دو. وہ ہائر کر لیتے اس کو کیونکہ اتنے مالدار, ملٹی ٹریلینئر تھے وہ. تو اتنا مال ہونے کے باوجود ان کے دل میں مال نہیں تھا, مال ان کے ہاتھ میں تھا. مسئلہ یہ ہمارا صورتحال ہماری یہ ہے کہ ہاتھ میں ہمارے روپیہ نہ ہونا, دل میں مال کی بڑی محبت ہے. ہاتھ میں ہمارے پاس 200 روپیہ ہوگا لیکن دل جو ہے وہ مال کی محبت میں بھرا ہوا ہے. وہاں پہ الٹا حساب تھا, وہاں پہ تھا ہاتھ میں مال ہی مال تھا لیکن دل میں کوئی محبت نہیں, دل میں اللہ کی محبت ہے. اور وہ ہاتھ کا میل تھا, ان کا مال نہ ہاتھ کا میل تھا. اسی لیے وہ جو ایگزامپلز ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ سیدنا عمر جو ہے وہ ایک ہی سٹنگ میں 960 اونٹ نکال دیتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف کا لشکر آتا ہے, اتنا بڑا لشکر ہے کہ مدینہ ہل جاتا تھا, یعنی اتنے اونٹوں کا قافلہ آ رہا ہے کہ قافلے کے چلنے سے پورا مدینے میں لگ رہا ہے زلزلہ آ رہا ہے, اتنا مال لے کے آتے تھے. لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات ہے, یہ بھی نکال دو, یہ بھی نکال دو, یہ بھی نکال دو. عمر بن الخطاب گھر کا آدھا سامان اٹھا کے لے آتے ہیں, یا رسول اللہ یہ سارا آپ کے لیے, یہ لیں. آگے دیکھا ابو بکر صدیق پورے گھر کا سامان اٹھا کے لے آئے, انہوں نے کہا جی میں تو کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آیا سوائے اللہ اور اس کے رسول کی یاد کے. یہ ان کا معاملہ تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جس بندے کی بات ہے یہ تو اس کے دل میں تو صرف مال ہی کی محبت ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا. اللہ تعالیٰ فرما رہے اب ایک دم سے نا مضمون چینج ہوا ہے کہ لیکن جب وہ زمین جو ہے اس کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا, جس دن قیامت آ جائے گی تو کیا ہوگا. یعنی ابھی تو یہ مال کی محبت میں لگا ہوا ہے نا, آج تو یہ مصروف ہے, آج تو یہ مٹیریلسٹک لائف سٹائل گزار ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا, جس دن زمین کو توڑ دیا جائے گا, پیس دیا جائے گا, تباہ کر دیا جائے گا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, اور تیرا رب آئے گا ساتھ فرشتوں کے, تیرا رب بھی آئے گا اور فرشتے بھی آئیں گے صف در صف, پوری فرشتوں کی آرمیز آ رہی ہوں گی. آپ امیجن کریں وہ منظر, قیامت کا دن آیا ہوا ہے, زمین ریزہ ریزہ ہو گئی ہے, اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے وہاں موجود ہیں اور صف در صف فرشتے کھڑے ہوئے ہیں, اتنی بڑی آرمی. اور فرشتوں کی تعداد آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کتنے فرشتے ہیں. فرشتوں کی تعداد ہم سے بہت بہت زیادہ ہے. یعنی حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایک ہاتھ کی جگہ بھی ایک ٹائم ایسی نہیں رہ گئی تھی کہ جہاں پہ کسی فرشتے کا سر نہ ہو وہ سجدہ کر رہا ہو, اتنے فرشتے. اور جنت کے کریک ہونے کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی تھی. انہوں نے کہا مجھے آواز آئی ہے, اور وہ کیوں کریک ہو رہی ہے کہ وزن اتنا پڑ گیا جنت میں. جنت کا سائز آپ سوچیں, اتنا فرشتہ عبادت کر رہا ہے کہ جنت کے اوپر جس طرح لکڑی پہ کوئی بندہ بھاری سے چل رہا ہو نا تو لکڑی کریک کرتی ہے. انہوں نے کہا جنت کے کریک ہونے کی آواز آ رہی ہے, اتنا فرشتہ وہاں پہ داخل ہو گیا.